إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين
والمستغفرين بالأسحار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے باسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی عشاء کی، تو عشاء کی نماز جیسے بھی ہم نے مکمل کی ہے، سلام پھیرا، تو اس کے بعد ہم نے کہا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ سب سے بڑا، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے بخشش مانگتا ہوں۔ سلام پھیرتے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرتے ہیں، اے اللہ معاف کرتے ہیں، اے اللہ معاف کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو اس پر اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ لیکن یہ تو ہم نے نماز پڑھی، ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، نماز پڑھی، وہ نماز جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز شروع کرتا ہے، قیام کی حالت میں ہوتا ہے، تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، انتہائی رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ پھر قیام سے انسان رکوع کا وقت آتا ہے، رکوع میں جھک جاتا ہے، رکوع کے بعد سجدے میں جا پڑتا ہے، وہ سجدہ کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب سر بسجود ہوتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا ہے، کہ جب اس کا چہرہ اس کے وجود کی سب سے بلند جگہ پیشانی وہ
اور اس کے پاؤں، یہ دونوں زمین پر برابر ہو جاتے ہیں، پیشانی بھی زمین پہ، پاؤں بھی زمین پہ۔ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے بندہ، گرا دیتا ہے وہاں پر، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ قرب کی منزلیں طے کرتا ہے انسان نماز میں۔ پھر آخری رکعت میں تشہد میں جب بیٹھتا ہے تو پھر اقرار کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی عبادت اللہ کے لیے اور میری جسمانی عبادت اللہ کے لیے، میری مالی عبادت اللہ کے لیے۔ اقرار کرتا ہے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا خالق، میری ساری نیاز مندیاں تیرے لیے ہیں۔ پھر آگے چل کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کو نازل فرمائے اور آپ کی آل پر رحمت، اور پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ برکت کو نازل فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تشہد میں نبی الاسلام پر درود پڑھ رہا ہے، درود پڑھ کے جب وہ فارغ ہوا نا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سل تو عطا، سل تو عطا، اب تشہد پڑھ کے درود پڑھا ہے نا، اب مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، اب مانگو تمہیں رب عطا فرمائے گا۔ نہیں، قبولیت کا وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے تو اس کے بعد آپ مانگو، جو مانگنا ہے رب تمہیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ ہی ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہی اللہ سے معافی کیوں مانگتے ہیں؟ یہ سلام پھیرتے ہی رب سے معافیاں کیوں مانگنا شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اصل میں کوئی بھی انسان جتنے مردی خشوع سے، خضوع سے، عاجزی سے، انکساری سے اللہ کی عبادت کرے، وہ اس کی شایان شان عبادت کر نہیں سکتا ہے۔ اس میں کمی ہے، اس میں کوتاہی ہے، اس میں لغزش ہے، وہ اس کی شایان شان عبادت کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کی عبادت کرنے والے تو فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا آسمانوں پر فرشتے رب کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، زمانہ ہوا جن کو اللہ نے پیدا کیا، بعض فرشتے ہیں قیام کی حالت میں صدیاں گزر گئی، بعض فرشتے ہیں زمانے گزر گئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا تب سے رب کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جو رب کی بارگاہ میں رکوع کی حالت میں ہیں اور زمانے گزر گئے اور زمانے بیت جائیں، وہ اسی حالت میں اس کی عبادت و بندگی میں مصروف ہیں۔ اب اس کی عبادت کرنے والے ایسے فرشتے ہوں تو ہم اس کی عبادت کیسے ویسے کر سکتے ہیں؟ ہماری عبادت و بندگی کے اندر کمزوری ہے، ناتوانی، ضعف ہے، اس لیے سلام پھیرتے ہی ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری شایان شان عبادت کر نہیں سکتے، کوتاہیاں ہیں، اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے مالک معاف کر دے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ انسان، بلکہ ہم اپنی نمازوں کو کر دیکھیں، ہماری نمازوں کی تو حالت ہی عجب ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں تو بہت سے خیالات، تصورات، سوچیں اور فکریں جو ہیں وہ ہم کو گھیر لیتی ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، سوچ اور فکر کے گھوڑے پتہ نہیں کہاں کہاں سرپٹ بھاگتے پھرتے ہیں۔ ساری نماز کبھی خیالات کو جھٹک کر پھر خیال آتے ہیں، پھر کہیں جھٹکتے ہیں، ساری نماز اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے۔ بلکہ بہت دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نماز شروع کرتے ہیں، خیالات کا ہجوم اس قدر زیادہ ہوتا ہے
کہ جب امام صاحب کہتے ہیں نا السلام علیکم، اور پھر خیال آتا ہے کہ وہ یہ تو نماز پڑھنے دے سچ، ہم تو نماز میں تھے، ساری نماز ہی خیالات کی نظر ہو گئی۔ اب ذرا بتائیے گا مجھے، ایسی نماز پڑھنے کے بعد رب سے معافی نہ مانگے تو کیا کرے گا؟ ایسی نماز کے بعد اس اللہ عز و جل سے استغفار نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اس سے معافی نہ مانگے تو کیا کریں؟ ہمیں تو یہ احساس تک نہیں ہوتا ہم کھڑے کہاں ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، اور خالق کائنات مالک ارض و سما کے سامنے، جو ساری کائنات کا رب ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ بس کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، تشہد پڑھ بیٹھے ہیں، سلام پھیر دیا، ہم وہ احساس بندگی اپنے اندر پاتے نہیں۔ ہمیں سبق یہ دیا ہے نماز پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل سے یہ التجا کرنی، اے اللہ، ندا سنی ہم نے، کہنے والا کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ بات سن کے آ گئے، ندا سنی آ گئے، تیری بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، کیا کچھ نہیں ہے، کچھ کر نہیں پائے ہیں، لیکن اب مالک آ گئے ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے، اب ہمیں معاف کر دے، تیری معافی کے طلبگار ہیں، تجھ سے بخشش کے طالب ہیں، آ گئے ہیں، اب اپنے بندوں کے آنے کی لاج رکھ کے معاف کر دے۔ بعض افراد وہ نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا استحقاق ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول کیا جائے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو ہمارا حق ہے ہماری دعا قبول۔ بھئی کون سا حق، کون سا استحقاق جس کا ہم دعویٰ کریں کہ ہماری اب دعا قبول ہو کہ ہم نے عبادت کی ہے؟ ہماری مثال تو اس مستری جیسی ہے جس کو کسی نے کہا کہ یہ میرے گھر کا صحن بنانا ہے، اس کو مٹیریل دیا اور چلا گیا۔ شام کو جب مستری آیا تو اس نے دیکھا، مالک مکان آیا تو مستری کو دیکھا کہ اس نے کیا کیا ہے سارا دن، جو صحن بنایا ہے کہیں سے اوپر ہے کہیں سے نیچے ہے، پلین نہیں ہے، ڈب کھڑبا بنا دیا، ڈلان ادھر نکالنی تھی نکال اس طرف دی ہے۔ مالک مکان دیکھ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، یہ کیا کر دیا اس نے مکان کا، اور مصری صاحب سینہ تان کے سامنے کھڑے، جناب میری مزدوری دے دو، میں نے آپ کا کام کیا ہے، مزدوری دے دے مجھ کو۔ مالک مکان تو اس مستری کو کہے گا مزدوری؟ تو نے تو میرے مکان کا بیڑا غرق کر دیا، تجھے تو تاوان ڈال دینا چاہیے، تجھ سے تو جرمانہ ہونا چاہیے تجھ پر، تو نے میرے مکان کا بیڑا غرق کر دیا، اوپر سے معاوضہ مانگتا ہے، تجھے جرمانہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہی مستری شام کو جب مال کے مکان آئے، وہ ہو نفیس الطبع، شریف النفس ہو، تو مستری اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں اقرار کرتا مجھے کام کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، اور جو میں نے کیا ہے یہ کسی معاوضے کا میں مستحق نہیں، بالکل میں کسی 1 روپے کا بھی مستحق نہیں جو میں نے کیا ہے، بلکہ جو میں نے کیا ہے غلط کیا ہے، اقرار کرتا۔ لیکن میں کمزور آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاوضہ نہیں، کچھ چند بھیک کے ٹکے دے دیں، اگر آپ بھیک کے چند روپے میرے دامن میں ڈال دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو جا کے کھلا سکوں، تو اگر وہ مال کے مکان کریم النفس تو ہو سکتا ہے جتنا اس کا معاوضہ بنتا ہے اس سے بہت زیادہ اس کے دامن میں ڈال دے۔ اس لیے نماز پڑھ کے دعا کی قبولیت کا استحقاق نہیں ہے، بلکہ ہم جو کام کیا ہے اس پر کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ جو کیا ہے نا کسی معاوضے کا حق نہیں ہے، معاف کر دے، اپنی رحمتوں سے ہمارے دامن کو معمور کر دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ انتہائی کمزور، ناتواں اور انتہائی بے بس اور بے کس ہیں، یہ اقرار ہے نماز کے بعد۔ اور اس میں اہم سبق جو ہے وہ یہی تھا
کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل میں عجب پیدا نہ ہو، بڑائی کا تصور نہ پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو۔ نماز کے بعد اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی مار کا مارا ہے، نہیں، نماز کے بعد، عمل کے بعد جھک جانا ہے، عاجزی اختیار کرنی، مزید اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں بے بسی اور بے کسی کے ساتھ گرانا ہے، اظہار تذلل کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اے اللہ تو بڑا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ عمل کے بعد عاجزی، عبادت کے بعد رب کی بارگاہ میں مزید جھک جانا۔ اور شیطان یہاں پر یاد رکھیے گا، بعض افراد کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھ کر، عبادت کر کے، عمل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ جن کے عمل میں کمزوری ہوتی ہے نا، ان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اعلیٰ، عرفہ، عظیم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادتیں کرنے والے۔ یاد رکھیے گا، مختلف قسم کے تکبر ہوتے ہیں۔ کبھی طاقت کا تکبر ہوتا ہے، زور آور ہے، کمزور کو کچھ نہیں سمجھتا۔ کبھی اختیارات کا تکبر ہوتا ہے کہ انسان با اختیار ہے، اختیار کی وجہ سے فرعونیت اس میں پیدا ہوتی ہے، یہ تکبر ہے۔ کبھی حسن کا تکبر ہوتا ہے، وہ حسین و جمیل ہو، کسی قبول صورت کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا کہ ہم جیسا کون ہے۔ اور عبادتوں کا بھی تکبر ہوتا ہے، اور یہ تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ عبادت کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، عبادت کر کے اپنے آپ کو دوسروں سے فائق سمجھے، عبادت کر کے اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ، عرفہ، اونچا، بلند سمجھے، اور ان کو کمتر اور گھٹیا سمجھے۔ کہا نہیں، عبادتوں کے بعد جھکنا ہے، اپنی کمی پہ نظر رکھنی ہے، اپنی کوتاہی پہ نظر رکھتے ہوئے کہنا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ عاجزی، عبادت کے بعد، عمل کے بعد عاجزی، عمل کے بعد عاجزی۔ اللہ اکبر۔ یہ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ عز و جل نے اپنے مقرب ترین بندوں کا ذکر کیا ہے۔ آغاز وہ کرتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، بس بخش دے ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا ہم کو۔ ایمان کے بعد گناہوں کی معافی۔ اللہ ایمان لائیں، معاف کرتے ہیں، تیری معافی کے ہم طلبگار ہیں۔ اور اگلی آیت میں ذکر کیا ہے بندے معمولی نہیں ہیں، بہترین اوصاف کے حامل ہیں، شاندار خوبیوں سے متصف ہیں۔ الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جس کے اندر ہوں وہ تو بہت سی خوبیوں کا مرقع ہے، شاندار شخصیت کا حامل ہے، جس کے اندر یہ اوصاف ہے۔ صابر ہے، سچا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، فرما برداری کرنے والا ہے۔ لیکن ساتھ آخری صفت یہ بیان کی ہے والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہیں، استغفار کرنے والے۔ دوسری جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ بندے جو ہے نا رات کو لمبی تان کے نہیں سوتے، تھوڑا سوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رات کے لمحے بتاتے ہیں، رکوع میں، سجود میں، قیام میں۔ یہ ان کی رات کا کثیر حصہ اسی طرح بسر ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور وہاں اس جگہ پہ، دوسری جگہ پہ یہ بات کہی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب کہ لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبا سجود ہے، رات کی گھڑیاں رب کی بارگاہ میں عبادت و بندگی میں گزارنے کے بعد جب فجر کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس سے پہلے
عبادت و بندگی کے بعد آخر میں بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑ کے، اللہ معاف کر دے۔ تہجد پڑھ کے بھی اللہ معاف کر دے، رکوع سجود کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، معافیاں طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر فجر کی اذان سے پہلے آیا، روشنی نہیں ہوتی تھی، لائٹ کا اتنا انتظام نہیں، اندھیرا ہوتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں آیا مسجد کے اندر تو مسجد نبوی کے ایک کونے کے اندر ایک آدمی وہ سرگوشیاں کر رہا، ہلکی سی آواز میں، چونکہ خاموشی آواز آ رہی تھی، اے اللہ تو نے کہا کہ اس وقت حاضر ہو جاؤ، مالک میں حاضر ہو گیا۔ تو نے کہا کہ اس وقت مجھ سے معافیاں مانگو، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں بیٹھا معافیاں مانگتا ہوں، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے۔ وہ تابعی کہتے ہیں میں نے کہا یہ کون ہے جو اس وقت سحری کے وقت یہ رب سے معافیاں مانگ رہا ہے؟ کہتے میں نے قریب جا کے دیکھا تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول وہ معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تہجد پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، رات کی تنہائی میں رب کی بارگاہ میں وقت بتانے کے بعد معافیاں مانگ۔ عمل کے بعد عاجزی، عمل بہت بڑا ہے، عاجزی اس سے زیادہ، بڑائی نہ پیدا ہو، عجب پیدا نہ ہو، کبر پیدا نہ ہو، اپنی عبادت اور ریاضت پر دوسروں کو حقیر نہ جانے، بلکہ سمجھے میں بے بس، میری عبادت اور ریاضت کے اندر بھی کمی ہے، کوتاہی ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے آج سے صدیوں پہلے یہ بات تلبیس ابلیس میں لکھی کہ بعض دفعہ شیطان کیسے کیسے دھوکے میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض افراد، یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں، بعض افراد فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک کہنے والا یہ کہتا ہے کہ آج سب سے پہلے اذان فلاں محلے کی مسجد میں ہوئی، سب سے پہلے فلاں محلے کی مسجد میں اذان شروع ہوئی۔ دوسرا کہتا ہے کہ ہاں اس کے بعد ابھی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچے تھے، فلاں محلے کی مسجد میں اذان شروع ہوئی۔ تیسرا کہتا ہے کہ ہاں آج تو فلاں مسجد والوں نے 2-3 منٹ اذان لیٹ ہی پڑھی، ان کی اذانیں ختم ہونے کے بعد پھر اس نے اذان شروع کی۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں ہوا کیا ہے، شیطان نے کیا دھوکہ دیا ہے؟ کہا وہ بندے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم تہجد کے وقت جاگ رہے تھے، جب اذانیں ہوئی تو ہم بیدار تھے، عبادت کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا بیڑا غرق کر دیا شیطان نے ان کا۔ ایک عمل پنہا تھا، پوشیدہ تھا، چھپا ہوا تھا، اگر نیت ریاکاری کی نہ بھی نہ ہو تو وہ عمل کی کوالٹی باقی نہیں رہتی، اللہ کا تقرب کا جو معیار ہونا چاہیے اس میں ضعف آ جاتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اگر دکھلاوا مقصود ہے، بتانا مقصود ہے کہ ہم جاگ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اور آج بھی ایسی بات ہوتی ہے، آج بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں، کرنے والے کرتے ہیں، آتے ہیں قاری صاحب کی گل ہے اج 2 منٹ اذان لیٹ پڑھی تساں، اسی جاگتے صاحب سارا ٹائم تے دھیان سی کنے بجے اذان پڑھی تساں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں، کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ اپنے عمل کو پنہا جو ہے اس کو پنہا رکھیں، جو پوشیدہ ہے اس کو پوشیدہ تر رکھیں، جس کے لیے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد عاجزی چاہیے، بڑھائی نہیں چاہیے۔ عمل کے بعد عاجزی، عمل کے بعد انکساری چاہیے، اظہار تذلل چاہیے، بڑھائی نہیں چاہیے۔ کیونکہ عمل کے بعد اگر بڑائی پیدا ہو من کے اندر تو یہ انسان کے لیے بربادی کا باعث ہوتی ہے۔ دین اسلام کی جو تعلیم ہے نا عبادات کے اندر بھی، وہ یہی ہے کہ عبادات جتنی بھی ہیں آخر میں انسان نے عاجزی اختیار کرنی ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ یہ دیکھیں انسان حج کرتا ہے تو حج کے لیے انسان پورا حج جو ہے وہ انسان بیت اللہ کا جاتے طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہم پاکستان اور اہل پاکستان کی کیفیت تو عجب ہوتی ہے۔ ابھی ہم گجرانوالہ یا گجرات کے اندر ہوتے ہیں، یہاں سے حج کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے نکلے، ابھی گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں، گجرات میں ہیں، لیکن دل، دماغ، سوچ، فکر گجرانوالہ میں نہیں ہوتی،
دل ہمارا مکے میں ہوتا ہے، دماغ ہمارا مدینے میں ہوتا ہے، یہیں سے اس وقت ہماری اڑان دور تک ہوتی ہے۔ ابھی یہاں سے چلے ہیں لیکن سوچیں مکے اور مدینے گھوم رہی ہوتی ہے، کیونکہ نصیب سے ہوتا ہے نہ جانا، نہ جانے اب جا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کب نصیب ہو۔ اور پھر بندہ یہاں لاہور یا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہی احرام باندھ لیتا ہے، کیونکہ میقات راستے میں آتا ہے فلائٹ کے، اور پھر جب میقات آتا ہے تو ابھی 20 میل دور ہوتا ہے، وہیں سے تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھتا پڑھتا مکہ پہنچتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے۔ ہائے اللہ، صحن حرم کی وہ چکریاں جو نصیبہ بلند کو ملتی ہیں، اے اللہ جو تیرے گھر کی زیارت کر آئے ہیں، اے اللہ ان کو بارہا مکے اور مدینے کی زیارت پھر نصیب فرما دے، اور جو ابھی تک مکے مدینے کی زیارت کر کے نہیں آئے، اے اللہ اپنے لطف و عطا سے اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے ان سب کو مکے اور مدینے کی زیارت نصیب فرما دے۔ بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، پھر 8 تاریخ کو بندہ مینا میں جاتا ہے، مینا میں ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ 9 تاریخ آ گئی، 9 تاریخ کو وہاں سے مینا سے نکل کر میدان عرفات میں جاتا ہے۔ ہائے وہ میدان عرفات، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل آسمان سے اہل عرفہ کو جھانکتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے، تم نے کہا تھا کہ یہ قتل کریں گے، خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، یہ دیکھو میدان عرفات کے اندر ایک کوہرام مچا ہوتا ہے، 2 فقیرانہ چادریں لباس پہنا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال پرا گندہ، اور ظہر کے بعد سے لے کر شام تلک انسان دعاؤں میں مشغول ہے، التجا میں مشغول ہے، مناجات میں مشغول ہے، اور وہاں پر کوئی بندہ چپکے چپکے دعا کر رہا ہے، ہاتھوں کو پھیلائے ہے، کسی کی آنکھوں میں سے آنسو چھلکتے ہیں، کسی کی ہچکی بندی ہے، ایک میدان عرفات میں عجب رب کی بارگاہ میں عاجزی کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر انسان جو جاتا ہے تو جانے والا انسان جب وہاں پر پہنچتا ہے تو پیچھے بڑے سارے بندے ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے لیے بھی کیجیے گا، بہن بھائی اعزاء و اقارب دوست احباب، پھر ان کی حاجات وہ سارے یاد آتے ہیں وہاں پر، ان کے لیے انسان دعائیں کرتا ہے۔ پھر خاص طور پر ان لمحوں میں بچھڑے بہت یاد آتے ہیں، جن کی ماں نہ رہی، جن کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ عرفات کے میدان میں جب کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں نا، وہ اپنوں کی محبتیں، اپنائیتیں، وہ چہرے سارے ہی جھومتے چلے جاتے ہیں، انسان کے بس میں نہیں ہوتا، پھر آنکھوں سے برکھا برستی ہے۔ یہ سما ہوتا ہے عرفات کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اس تاریخ کو کہ اس کے علاوہ سال میں کسی اور دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی ہے۔ معافیاں ہو گئیں، جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، ظہر سے لے کر شام تک دعائیں، التجائیں، مناجات، سب کچھ ہو گیا، سکینت بھی اتری آنکھوں سے۔ انسان کے جب آنسو آتے ہیں نا تو دل پر ایسی سکینت اترتی ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے جو مانگا مل گیا ہے، سب کچھ ہو گیا، عطا بھی ہو گیا، جہنم سے آزادی کے پروانے بھی اللہ کی طرف سے تقسیم کر دیے گئے، اب عرفات سے واپس لوٹنا ہے۔ سب کچھ ملنے کے بعد قرآن ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں، کیونکہ مکہ، مینا، مزدلفہ، عرفات آخر میں ہے، یہاں سے واپس آنا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، اور واپس آتے ہوئے کہا واستغفر اللہ، عرفات سے واپس آتے ہوئے بھی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، معافی مانگتے آنا ہے، کبر نہ پیدا ہو جائے۔
حج کرنے کے بعد حاجی ہونے کے اعزاز نے اپنے من کے اندر بڑائی نہ پیدا کر دے. عرفات سے واپس لوٹتے ہوئے بھی کہتے آنا ہے استغفر اللہ, اللہ معاف کر دے, اے مالک معاف کر دے, اے مالک معاف کر دے. معافیاں ہی مانگتے آنا ہے, معافیاں ہی مانگتے آنا ہے. عمل کے بعد بڑائی نہ پیدا ہو جائے, عمل کے بعد عجب پیدا نہ ہو جائے, عمل کے بعد کبر نہ پیدا ہو جائے, عمل کے بعد عاجزی, انکساری, اظہار تذلل ہونا چاہیے. اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے, پست ہونا ہے, سرنڈر ہونا ہے, اپنے آپ کو گرا کے رکھنا ہے کہ وہ خالق, میں اس کی مخلوق, وہ مالک, میں اس کی مملوک ہوں, وہ میرا ملجا و ماوا ہے, میں فقیر اور گداگر اور بے بس اور بے کس انسان اس کی بارگاہ میں پڑا ہوں. عمل کے بعد عاجزی, انکساری. رمضان مبارک, یہ رمضان کا وقت بیتا ہے, 1 مہینہ تقریباً ہوا چاہتا ہے. پہلا عشرہ گزرتا ہے, دوسرا عشرہ گزرتا ہے, آدھے سے زیادہ گزر گیا. اب رمضان قریب الاختتام ہوا چاہتا ہے. اماں جی پوچھتی ہیں, اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان کا آخر آ گیا اور ان آخر میں آتے ہوئے تاک راتوں میں ایک لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے کہ جب خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے بہتر ہونے کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں بیان کی. فرشتے اترتے ہیں, جبریل اترتے ہیں, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلامتی ہی سلامتی, امن ہی امن, سب کچھ مل جانے کی گھڑیاں ہوتی ہیں. 21ویں رات, 23ویں, 25ویں, 27ویں, حتیٰ کہ آخری تاک رات 29ویں رات رمضان کا قریب اختتام ہوا چاہتا ہے. اللہ کے محبوب, لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا کہوں میں, کیا مانگوں. اب سوال کرنے والی جو سوال کر رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے جو سوال کرنے والی ہے اس کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے. 2 ماہ تک اس کے گھر میں چولہا نہیں چلتا ہے, 2 مہینے تک ہنڈیاں نہیں پکتی, روٹی نہیں پکتی, 2 مہینے اس طرح گزرتے ہیں. اور کسی نے پوچھا, اماں جی جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا تو وقت کیسے بتاتے تھے, وقت کیسے گزارتے تھے, کہ جب کھانا پینا ہی گھر میں کوئی نہیں, 2 مہینے تک چولہا نہیں چلتا اماں جی, تو پھر جیتے کیسے تھے. ماں جی کہتی ہیں, بیٹا پانی ہوتا تھا اور ساتھ کھجوریں ہوتی تھی, اور وہ بھی اتنی نہیں کہ سیر ہو کے کھا لیں, یا کبھی کسی سے ہدیۃً تحفۃً دودھ کا پیالہ آتا تھا وہ پی لیتے تھے. بس اسی طرح جیتے تھے, اسی طرح گزر بسر ہوتا تھا. نبی الاسلام کے علم میں ہے کہ جس نے سوال کیا ہے اس کی معیشت کا یہ حال ہے. آپ الاسلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا وقت بڑا شاندار ہے, اللہ سے کشادگی مانگ لینا, کہنا کہ اللہ کشادگی دے دے, یہ نہیں کہا, یہ نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں جس نے سوال کیا ہے نا اس کی اولاد کوئی نہیں ہے, جن کے آنگن میں یہ پھول نہیں نہ کھلتے, ایک گیپ ہوتا ہے. ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ زندگی میں خلا ہے, جن کے گھر میں یہ نعمت نہیں ہوتی نا, اس خلا کو محسوس کرتے ہیں. ہاں جی, گھر میں مال و دولت کی فراوانی ہو, سب کچھ کھانے پینے کے لیے, رہنے سہنے کے لیے, زیب و آرائش کے لیے سب کچھ موجود ہو, گھر میں یہ نعمت نہ ہو, تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ در و دیوار بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں. اماں جی کی اولاد نہیں تھی. آپ الاسلام کے علم میں ہے جس نے سوال کیا اس کی اولاد نہیں. مسلم میں حدیث آتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ اور ہماری ماں اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دروازے پہ ایک سائلہ آئی, سوال کرنے والی. اس نے آواز دی کہ گھر والوں, اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں, چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھیں, ماں تھی. کہا گھر والوں اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تم اس کو دے دو, میری بچیاں بھوکی ہیں, ان کو میں نے کھلانا ہے. اللہ اکبر.
اماں جی کہتی ہیں میں نے گھر میں دیکھا 3 کھجوریں ملی مجھ کو، صرف 3 کھجوریں۔ میں نے اٹھا کر اس خاتون کی ہتھیلی پہ رکھ دی، اس نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری کا ارادہ یہ ہوا کہ وہ کھجور خود کھا لے۔ ہاتھ منہ کی طرف اٹھا، اپنے منہ تک پہنچا، لیکن 2 چھوٹی بچیاں جو ہیں اپنی اپنی کھجور اپنے منہ میں ڈال کر، نا بچیاں ہیں چھوٹی، اپنی اپنی کھجور منہ میں ڈال کر اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہو کہتی ہیں کہ اماں یہ بھی ہم کو دے دے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ماں کا ہاتھ منہ تک اٹھا ہوا واپس آیا، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، 1 کھجور اس ٹکڑا اس کو دے دیا، 1 اس کو دے دیا۔ اللہ اکبر! یہ ماں کی ممتا کو دیکھا، دل پہ بڑا اثر ہوا اماں جی کے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے، کہ کیسی ممتا کی رحمت کی برکھا برستی ہے، کیا ماں ہے، کیا بچوں کی یہ محبت ہے، یہ شفقت ہے، یہ پیار ہے کہ منہ تک آیا ہوا نوالا بھی بچوں تک آتا ہے۔ اللہ اکبر! آج نوجوان بعض دفعہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے، کیا کیا ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے، انہوں نے جانا ہی نہیں، واللہ انہوں نے پہچانا نہیں، نہ اپنی ماں کی قدر کو جانا، انہوں نے اپنے باپ کی قدر کو جانا۔ اور جو کھلا کے مسکرا دیا کرتا تھا، اس دنیا میں وہ رشتہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ جو آپ کے منہ میں نوالا ڈال کر خوش ہوتا ہے، آپ اس خوشی کا ساری زندگی شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ اور کتنے ہم نے بندوں کو دیکھا کہ بڑی شاندار ڈش ہے نا، جس پر وہ عام طور پر کئی بندے ہوتے ہیں مزاج کے لحاظ سے کمپرومائز نہیں کرتے، میں ہی کھانی ہے، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں نا، کھانا سامنے رکھا، بچے کہتے ہیں ابھی کھانا شروع کرتا ہے، بچے کہتا ہے کہ ابو جی سامنے دے دو، ایک لمحے کے تذبذب کے بغیر آؤ میرے پترو، آ جاؤ بیٹا آ جاؤ کھا، اور ماں کول بیٹھی ہوندی ہے، وہ آندی ہے پیو نوں روٹی تے کھا لیندے ہو چج نال، ٹھہر تے جاؤ، ٹھہر جا پلیے لوکے ٹھہر جا، ساڈے کھان دے ویلے لنਘ گئے ہن انہاں دے کھان دے ویلے نے۔ وہ کھانا جو خود نہیں کھاتا بچوں کو کھلاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ ایک فقرہ سنا، میرے دل کو لگا، کہنے والے نے کہا کہ ماں بڑی شان ہے، بڑی اس کی عظمت ہے، ماں اس کو اپنے بچوں کے متعلق فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے آج کیا کھائیں گے، میرے بچے آج کیا کھائیں گے، لیکن باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے ساری زندگی کیا کھائیں گے۔ ماں کو اس دن کی فکر ہوتی ہے، اور باپ ساری زندگی محنت مشقت کرتا ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے۔ دوست ہیں، دکان ہے ان کی، وہ الحمدللہ بہترین نظام ہے، لیکن سوچ فکر یہ ہے کہ یار بال نے کم از کم 2 دکانیں تو ہو جانیاں چاہیے نے، کہ چلو مطلب کہ ہم کمائی کر لے، جو بھی کر سکتے ہیں، بعد میں ان کا بھلا ہو جائے۔ والد جو ہے وہ ساری زندگی یہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے ان کو کھلانے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں ہمیں دیا کیا ہے۔ اور کتنی مائیں ایسی ہیں، مائیں ایسی، اللہ اکبر، اتنی مائیں ایسی کہ جو کبھی زندگی میں کبھی کسی کا جھوٹا نہیں کھایا تھا، جھوٹا نہیں کھاتی تھی، لیکن جب ماں بن گئی، کتنا وقت گزر گیا، گھر میں کبھی اپنی علیحدہ سے روٹی نہیں پکاتی کہ تھوڑا اس نے چھوڑ دینا، تھوڑا اس نے چھوڑ دینا، تھوڑا اس نے چھوڑ دینا، وہ سب کو چھوڑا ہوا ماں کھاتی، سب کا جھوٹا کھاتی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں ماں نے دیا کیا ہے، ماں کا احساس کیا ہے مجھ پر، اس کا مجھ پر مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں دیا مجھ کو۔ واللہ انسان ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو کھپا دے، اپنے آپ کو کھپا دے، جو کر سکتا ہے جتن کر لے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ان کا حق نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کر سکتے ہو کرو، لیکن پھر پلٹ کے میری بارگاہ میں آؤ، پھر مجھ سے کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ہم جو کچھ مرضی کر لیں ہم حق نہیں دے سکتے، اے پروردگار تو رحم فرما میرے ان ماں باپ پر،
کہ جنہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا، پروان چڑھایا، میری نگہداشت کی، اے اللہ تو اس طرح ان پر رحم فرما، میں ان کا حق نہیں دے سکتا، تو ہی اپنی رحمتوں کے ساتھ ان کا حق دے۔ اولاد کو اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کا مقام، ان کی عزت اور احترام کو سمجھنا چاہیے، ان کے اخلاص کو سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ منظر دیکھ رہی تھی، کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ادھر اور ایک ادھر دے دے۔ نبی اسلام کے علم میں ہے کہ جس نے پوچھا ہے نا لیلۃ القدر ہو تو کیا مانگو، کیا مانگو، تو نبی اسلام نے یہ نہیں فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، رب سے اولاد مانگ لینا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا چونکہ وقت بڑا حسین ہے، قرب کے لمحے ہیں، رات بڑی قیمتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے، کہا عائشہ اگر وہ رات پالو تو اللہ سے یہی کہنا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں، معاف کر دے مجھے۔ رمضان کا اختتام ہے، اللہ سے معافی مانگنی، رمضان کے عملوں کے بعد بھی کبر نہ پیدا ہو، بڑائی نہ پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، اظہار تذلل پیدا ہو، عمل کے بعد عاجزی، بڑا نہ اپنے آپ کو سمجھنا لگے، یہ بڑا انسان کو سمجھنا عبادت و عمل کے بعد عمل کو برباد کر دیتا، حتیٰ کہ زندگی کا اختتام ہوا چاہتا ہے، زندگی کا اختتام ہوا چاہتا ہے تو تب بھی سبق یہی ہے جب عمر ڈھل جائے، وقت بیت جائے، لمحے کم رہ جائیں، پھر معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ عز و جل نے آیات مبارکہ کو نازل کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، نصرت بھی آ گئی، لوگوں کو دیکھ لیا کہ وہ فوج در فوج اسلام میں، دین میں داخل ہو گئے، اسلام کا علم بلند ہو گیا، عرب کے اندر شرک دم توڑ گیا، اللہ کی توحید کا پھریرا لہرا دیا گیا، سارا عرب سرنگوں ہو گیا ہے۔ جو منصب نبوت تھا، جو آپ علیہ السلام کو مشن دیا گیا تھا، وہ مشن پورا ہو گیا، مشن کی تکمیل ہو گئی۔ اور جب یہ سورہ نازل ہوئی تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اس سورہ کا مطلب یہ تھا کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، جو مشن تھا پورا ہو گیا ہے، اب یہاں سے دم واپسی، واپس لوٹنا ہے، کیونکہ مشن پورا ہو گیا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ یہ نبی الاسلام کو اللہ نے فرمایا، جن کی ساری زندگی عام مجلس کے اندر 100 مرتبہ، ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر حال میں، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر حال میں ذکر کرتے تھے، ہر حال میں۔ وہ ذکر کرنے والے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، اللہ کی سامنے استغفار ہمیشہ طلب کرنے والے، اللہ کی طرف سے آرڈر ہی آیا ہے، وقت قریب الاختتام ہے، ختم ہوا چاہتا ہے، معافی مانگیں، استغفر اللہ۔ اور نبی الاسلام اسی وجہ سے جب یہ سورہ نازل ہو گئی، رکوع میں بھی سجود میں بھی، جو تقرب کی گھڑیاں ہیں نا، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے قریب ہونے کی کیفیت ہے، وہاں سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک
اللہم اغفر لی، یہی التجائیں کرتے ہیں، اور کتنی کتنی لمبی التجائیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے قیام کیا، سورۃ البقرہ یہ تلاوت کی۔ اماں جی کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو جتنا لمبا قیام کیا اتنا لمبا رکوع کیا، آپ علیہ السلام نے جب سجدہ کیا اتنا ہی لمبا سجدہ کیا جتنا لمبا قیام اور رکوع کیا۔ اس میں تسبیح یہی پڑھی جا رہے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیری ہی تعریف ہے، اللہ معاف کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سبق تھا، اصل میں سبق ہم کو دیا جا رہا تھا۔ وقت جب بیت جائے، بال سفید ہو جائے، کمر جھک جائے، جسم میں ضعف آ جائے، توانائیاں سلب کر لی جائیں، کمزور ہو گئے، یہ وقت تھوڑا ہونے کی علامت ہے، یہ وقت بیت جانے کی علامت ہے کہ اب وقت قریب الاختتام ہے۔ یہ بالوں کی سفیدی بتاتی ہے وقت قریب الاختتام ہے۔ جب بال سفید ہو جائے تب لوٹ آئے، اگر اب بھی نہ لوٹے گا تو کب لوٹے گا؟ عمر ڈل جاتی ہے، بڑھاپا سر پہ آن پہنچتا ہے، جسم میں ضعف بھی آ گیا، لیکن کتنے میرے بزرگ ہیں جو شیو کرتے ہیں تو شیو بڑھاپے کی سرحدوں میں بھی کرتے چلے جاتے ہیں، جسم میں کمزوری کے باوجود۔ اب تو بالوں کی سفیدی بھی کہتی ہے کہ اس مالک کو حیا آتی ہے، ہمیں حیا کر لینی چاہیے، اب داڑھی کو اللہ کے لیے رکھ لینا چاہیے۔ کتنے ہیں جو اس بڑھاپے کے باوجود اس عمل سے محروم ہیں، لیکن وقت گزر جا رہا ہے، لمحات تھوڑے ہیں۔ اسے بالوں کی سفیدی بتاتی ہے قریب الاختتام ہے۔ اب اللہ عز و جل کی حیا کر کے تسبیح، تمہید، تمجید کے لیے وقت زیادہ بتا دینا چاہیے۔ کتنے بوڑھے ہیں بڑھاپے کے باوجود نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جو بیٹھ کے شطرنج اور چارہ گجی چارہ کھیلتے رہتے ہیں، کتنے ہیں جو بڑھاپے کے باوجود اپنا وقت کتنا ہی رات کا ٹی وی کے آگے گزار دیتے ہیں۔ نہیں، وقت قریب آ چکا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اب چھوڑ دیجیے، اب پلٹ آئیں، اب لوٹ آئیں تسبیح کی طرف، حمد کی طرف، استغفار کی طرف، کہ زندگی کے اختتام میں بھی استغفار ہے، عمل کے اختتام میں بھی استغفار ہے، عمل کے آخر میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اظہار تذلل ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں عمل کے بعد ہمیشہ عاجزی اور انکساری کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ عز و جل ہر قسم کے کبر سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے تصور سے محفوظ فرمائیں، اور عمل اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحوں تک ہمیں اپنی بندگی کی، اپنی اطاعت و فرما برداری کی اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائیں، اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ عز و جل ہمیں اپنا بندہ بن کر رہنے کی زندگی رہ کر زندگی کو تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ عز و جل ایسی کیفیت میں موت نصیب فرمائے کہ جب مالک ہم کو معاف کرنے کا اعلان فرما چکے ہوں اور ہمارے لیے معافی کا ارادہ فرما چکے ہوں اور ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ارادہ فرما چکے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں ہم کو موت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ